Please subscribe this channel. طرفہ ابن العبد یہ معلقات کے شعراء میں شمار ہوتا ہے، اور اس نے بہت مختصر عمر پائی، لیکن مختصر عمر کے باوجود بھی اس نے شاعری میں کمال پیدا کیا، اور شاعری میں کمال اس کا ایسا تھا کہ سب لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے اور اس کی شاعریت کے قائل تھے۔ اس سے پہلے اونٹنی سے متعلق اس کے اشعار کا تذکرہ کیا گیا، اور اب یہاں زندگی سے متعلق اس کا جو نظریہ ہے، زندگی سے متعلق اس کا جو سوچنے کا انداز ہے، اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ صرف اخلاق کے لحاظ سے خراب نہیں تھے، بلکہ عقیدے کے لحاظ سے بھی بہت بگاڑ کے شکار ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ عقیدہ تھا آخرت کے تعلق سے یا زندگی کے تعلق سے کہ حیات ثم بعث ثم نشر، حیات ثم بعث ثم نشر، حدیث خرافت یا ام عمرو۔ یہ زندگی، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور زندگی کا طویل ہونا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم یہ زندگی میں آئے ہیں اور اس زندگی میں لطف اٹھائیں گے اور لطف اٹھا کر دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ انداز تھا زمانے جاہلیت کا جو پایا جاتا تھا۔ تو اسی تعلق سے اس نے اپنے اس نظریے کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیاوی زندگی ہے، ہم جئیں گے اور مریں گے اور پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے سلسلے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے وَيَذْكُرُ نَصْرَتَهُ إِلَى الْحَيَاةِ فَيَقُولُ، طرفہ ابن العبد زندگی کے تعلق سے اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہے۔ نظرہ کے معنی ہوتے ہیں نقطۂ نظر، نظریہ، نظرتن کی جمع نظرات، نقطۂ نظر اور نظریہ۔ زندگی کے تعلق سے اپنے نقطۂ نظر کا اور اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے وَلَوْلَا ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَى وَجَدِّكَ مَنْ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُفَّتِي، وَلَوْلَا ثَلَاثٌ هُنَّ مِنْ عِيشَةِ الْفَتَى وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُفَّتِي۔ ثلاثت یا ثلاث حقائق، اس سے پہلے اس کی تمیز، اس کے بعد اس کی تمیز محذوف ہے ثلاثہ کے بعد۔ لولا ثلاث حقائق، لولا ثلاث حقائق، ثلاثت اشیاء نہیں کہیں گے ورنہ وہ ثلاثت ہوتا، تو مؤنث کو محذوف مانیں گے۔ لولا ثلاث حقائق، لولا ثلاث کلمات، لولا ثلاث کلمات، اگر تین باتیں نہ ہوتی، اگر تین باتیں نہ ہوتی، لولا ثلاث کلمات، اگر تین باتیں نہ ہوتی، ہن من عیشت الفتى، ہن من عیشت الفتى، عیشہ کے معنی ہوتے ہیں زندگی کے، جو نوجوان کی
زندگی کا خلاصہ ہیں، جو نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہے، نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہے، نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اگر تین باتیں نہ ہوتی جو نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہیں، نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہیں، عیشہ کا لفظ استعمال ہوا، عائشہ نہیں ہے بلکہ عیشہ ہے، قرآن نے بھی عیشہ استعمال کیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اسی کے وزن پہ آتا ہے ماتا میتتن جاہلیہ، ماتا میتتن جاہلیہ، میتا، میتا اگر کہیں گے تو مردار کے معنی ہو جائے گا، اور میتا کہیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں مصدر کے۔ تو عیشہ یہ اگر تین باتیں نہ ہوتی جو نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہے، نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہے، نوجوان کی زندگی میں سے ہیں، یعنی نوجوان کی زندگی کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ ہے۔ وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِي، جد کے معنی کوشش کے بھی ہوتے ہیں، الجد فی الجد والحرمان فی الکسل، اور جد کے معنی قسمت کے بھی ہوتے ہیں، جد کی جمع جدود، جد کی جمع جدود، جد کی جمع جدود جس معنی ہوتے ہیں قسمت کے، نصیب کے، قسمت کے، نصیب کے۔ وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِي، یہ جواب ہے اس کا لولا کا۔ اگر تین باتیں نہ ہوتی جو نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہیں، نوجوان کی زندگی کا نچوڑ ہیں، تو تمہارے نصیب کی قسم، تمہاری قسمت کی قسم، تمہارے نصیب کی قسم، تمہاری قسمت کی قسم۔ وجدی کا واو قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے، تو تمہارے نصیب کی قسم، تمہارے نصیب کی قسم اور تمہاری قسمت کی قسم، تمہارے نصیب کی، تمہاری قسم۔ لم احفل، حفل یحفل کے معنی ہوتے ہیں بھرنا، اسی سے حفلہ کہا جاتا ہے، حفلہ، حفلہ ایسی جگہ جہاں لوگ بھرے رہتے ہیں، جو جلسہ کہا جاتا ہے اس کو حفلہ، حفلہ۔ اور حفلہ بہی کے ساتھ جب استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں پرواہ کرنا، حفلہ بہی کے معنی ہوتے ہیں پرواہ کرنا، حفل یحفل، پرواہ کرنا، حفل یحفل، پرواہ کرنا۔ وجدک لم احفل، تو تمہارے نصیب کی قسم، تمہارے عمر کی قسم، لم احفل، مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی، مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی۔ متا قام عودی، قام عودی، قام یقوم قیامتا، کھڑا ہونا، قام یقوم قیامتا، کھڑا ہونا۔ متا قام عودی، تو تمہارے عمر کی قسم، مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی۔ متا قام عودی، عائد کی جمع عود، عائد کی جمع عود، عاد یعود عیادتا، اسی سے عائد ہے، پھر عود ہے جس کے معنی عیادت کرنے والے، عیادت کرنے والے، مزاج پرسی کرنے والے، مزاج پرسی کرنے والے، عائد کی جمع عود، مزاج پرسی کرنے والے۔ متا قام عودی، تو تمہارے عمر کی قسم، مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو تمہارے عمر کی قسم یا تمہاری نصیب کی قسم، تمہاری قسمت کی قسم، مجھے پرواہ نہ ہوتی، مجھے پرواہ نہ ہوتی اس بات کی کہ کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے، کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے۔ عیادت کرنے والے، تیمارداری کرنے والے، مزاج پرسی کرنے والے۔
کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے، کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے، تو تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ کب میری عیادت کرنے والے اٹھ کر چلے گئے۔ لولا ثلاثن، اگر تین باتیں نہ ہوتی، تین باتیں نہ ہوتی، ہن من عیشت الفتى، جو نوجوان کی زندگی کا خلاصہ ہے، نوجوان کی زندگی کا ماحصل ہے، ماحصل ہے، تو تمہارے عمر کی قسم، وجدی کا، تو تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی، تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں، کب اٹھ کر چلے جائیں، میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں، تو مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں، تمہارے عمر کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں۔ متی قام عوتی، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہنا چاہتا ہے اگر تین باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں جینا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس عیادت کرنے والے رہیں، اگر وہ تینوں باتیں نہ ہوتی تو مرنا ہی مجھے لیے بہت اچھا تھا، مرنا میرے لیے بہت بہتر چیز تھی، اسی کو میں بہتر سمجھتا، لیکن تین باتیں ہیں جو چاہتا ہوں میری زندگی میں مجھے حاصل ہو جائیں، اور ان باتوں، اگر وہ باتیں نہ ہوتی تو مجھے پرواہ نہ ہوتی کہ میری کوئی عیادت کرے نہ کرے، میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، میں زندگی سے ہاتھ دھو لوں، اس تناظر میں۔ تو تمہارے نصیب کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میری عیادت کرنے والے کب اٹھ کر چلے جائیں، کب چھوڑ کر چلے جائیں، میں مر جاتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے عمر کی قسم، یہ خطاب کیا ہے گویا کہ اپنی ہی ذات کو کہہ رہا ہے، اپنی ذات کو کہہ رہا ہے، یہ انداز تھا اس زمانے میں کہنے کا، جیسے قرآن میں آیا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک، تمہارے عمر کی قسم، عمر کی قسم کھاتے تھے، لعمری، لعمرک، اس میں بھی آیا ہے حماسہ کے شعر میں بھی کہ میں جانتا ہوں کہ الا اینا تعد المنیۃ اول، سب سے پہلے موت کس کو آئے گی؟ تمہارے عمر کی قسم۔ تو عمری اور عمری، عمر کی قسم وہ لوگ کھاتے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ جدک لم احفل متی قام عوتی، تو تمہارے نصیب کی قسم مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوتی کہ میرے عیادت کرنے والے کب مجھے چھوڑ کر چلے جائیں۔ فمنہن سبق العازلات بشربۃ کمیت اذ متی ما تعلی بالماء تزبدی، فمنہن سبق العازلات، سبقی العازلات بشربۃ کمیت متی ما تعلی بالماء تزبدی، سبقی، سبق یسبق سبقا کے معنی ہوتے ہیں آگے بڑھنا، فمنہن سبق العازلات، سبق العازلات بشربت، عازلات کو معنی ملامت کرنے والی عورتیں، عازلات کو معنی ملامت کرنے والی عورتیں، فمنہن سبق العازلات بشربت، ایک لفظ ہوتا ہے لاما اور ایک لفظ ہوتا ہے عزلہ، دونوں میں فرق ہے۔ لاما، لاما جو ہے ملامت کرنا، ڈانٹنا، سخت سست کہنا، اس کے لیے لاما یلومو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لاما یلوم لومن، لاما یلوم لومن، ملامت کرنا، ڈانٹنا، سخت سست کہنا، سرزنش کرنا، اس معنی میں بظاہر آتا ہے۔ اور عزلہ کے معنی ہوتے ہیں جلانا، کسی کو ملامت کیا جائے اور جلایا جائے گویا کہ کسی بات پہ، ایسی ملامت جس میں انسان تڑپے، جلے، بھنے، تو اس کے لیے عزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عزلہ۔ اور خاص طور سے عورتوں کی طرف سے جب ملامت ہو تو اور شرم کی بات ہو جاتی ہے، عورتیں ملامت کریں، صنف نازک ملامت کریں، اور وہ ملامت کریں جو بہت کمزور ہوتی ہیں، تو انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے عربی ذخیرے میں دیکھا ہوگا یا عازلہ، عازلہ اور عزل کا لفظ یہ زیادہ آتا ہے، تو عزلہ یعزل عزلا، یعزل، یعزل ہے، عزلا کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنا، اور ایسی ملامت جس میں انسان جلائے، جس میں انسان تڑپائے، اور جس میں انسان تکلیف دے، اور وہ چیز باتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، باتوں کے ذریعے سے ملامت کیا جاتا ہے۔ فمنہن سبق العازلات، فمنہن سبق العازلات،
आजिला से पहले अन्निसाइल आजिलात, अन्निसाइल आजिलात बिशरबतिन, शरबा के माने होते हैं मशरूब के, शरबतिन शरबा के माने होते हैं मशरूब के, शरबा के माने मशरूब के। फमिनहुन्ना सबकिल आजिलाती बिशरबतिन कुमैतिन, कुमैत, कुमैत इससे पहले लफ्ज आ चुका है, सुर्खी स्याही माइल, सुर्खी स्याही माइल, सुर्खी स्याही माइल, सुर्खी स्याही माइल। फमिनहुन्ना सबकिल आजिलाती बिशरबतिन, फमिनहुन्ना सबकिल आजिलाती बिशरबतिन कुमैतिन, सुर्खी स्याही माइल। मतामा तुअला बिल माई, आला युली इलान माने होते हैं बुलंद करना, आला युली इलान, तुअला बिल मा, तुअला बिल पानी के जरिए बुलंद करना, कोई मशरूब हो उसमें पानी के जरिए बुलंद किया जाए, यानी पानी मिलाया जाए। मतामा तुमज़जु बिल माई, तुमज़जु बिल माई, तुअला का फाइल क्या है, वही शरबा है। मतामा तुअला शरबतु बिल माई, तुअला शरबतु बिल माई, मतामा तुअला, मतामा तुमज़जु बिल माई, मतामा तुमज़जु बिल माई, मतामा तुमज़जु बिल माई। तो फमिनहुन्ना सबकिल आजिलाती बिशरबतिन, तो कुमैतिन मतामा तुअला बिल माई तुज़बिदी, अज़बदा युज़बिदु इस्बात, झाग वाला होना, झाग वाला होना, झाग, झाग का ज्यादा होना, अज़बदा झाग वाला होना। कुरान में भी है फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उ अन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो झाग होता है, जो फेन होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो चला जाता है। तो तुज़बिदी झाग वाला होना, झाग का होना। मतामा तुअला बिल माई तुज़बिदी, मतामा तुअला बिल माई तुज़बिदी। फमिनहुन्ना, उन्हीं बातों में से एक बात यह है, तीन बातें कहा था उसने, तीन बातें, उन्हीं में से एक बात, फमिनहुन्ना, उन्हीं बातों में से एक बात है, सबकिल आजिलात, मेरा मलामत करने वाली औरतों के बेदार होने से पहले, उन्हीं बातों में से एक बात यह है कि मेरा मलामत करने वाली औरतों के बेदार होने से पहले, मलामत करने वाली औरतों के बेदार होने से पहले, उन्हीं बातों में से एक बात यह है कि मेरा मलामत करने वाली औरतों की बेदारी से पहले या उनके बेदार होने से पहले, बेशरबतिन कुमैतिन, सुर्खी स्याही माइल शराब को पीना है, सुर्खी स्याही माइल शराब को पीना है, सुर्खी स्याही माइल शराब को पीना है। उन्हीं बातों में से एक बात यह है कि मेरा मलामत गर औरतें या मलामत करने वाली औरतों की बेदार होने से पहले, क्या मतलब, इन सुबह सवेरे, सुबह तड़के, मलामत गर औरतों के बेदार होने से पहले सुर्खी स्याही माइल शराब को पीना है, सुर्खी स्याही माइल शराब को, सुर्खी स्याही माइल शराब को पीना है। उन्हीं बातों में से एक बात यह है कि मेरा मलामत गर औरतों से पहले सुर्खी स्याही माइल शराब को पीना है। मतामा तुअला बिल माई तुज़बिदी, वो ऐसी शराब है, वो ऐसी शराब है कि जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो झागदार हो जाती है, झागदार हो जाती है, झाग वाली हो जाती है। वो ऐसी शराब है कि जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो झागदार हो जाती है, तो वो झागदार हो जाती है। वो ऐसी शराब है कि जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो झागदार हो जाती है। उन्हीं बातों में से एक बात यह है कि मेरा मलामतगर औरतों की बेदारी से पहले सो रही होती हैं तो मैं जाके शराब पी लेता हूँ। मलामतगर औरतों की बेदारी से पहले और सुर्खी स्याही माइल शराब को पीना है। वो शराब ऐसी है कि जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो झागदार हो जाती है, वो झाग वाली हो जाती है।
جھاگ والی ہو جاتی ہے, جھاگدار ہو جاتی ہے. اور یہ اس زمانے میں یا شراب کی خوبی اور اچھائی کی بات تھی کہ فوراً اس کے اندر جھاگ نکلنے لگے. فمنهن السبق العاصلات بشربة أميت متى ما تعلى بالماء تثبت. وكري, دوسری بات, وكري اذا نادى المضاف محنبا, محنبا پڑھا جائے زیادہ صحیح ہے. کسید الغزا نبہتہ المتوردی, کسید الغزا نبہتہ المتوردی. وکری اذا نادى المضاف محنبا. کرہ یکر کرن کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا, مکرن مفرن اس سے پہلے آ چکا ہے. وکری, کرہ یکر کرن کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا. وکری اذا نادى المضاف محنبا, اور میرا حملہ کرنا, میرا حملہ کرنا. وکری اذا نادى المضاف محنبا, میرا حملہ کرنا. اذا نادا, نادا معنی ہوتے ہیں آواز دینا, نادا ینادی منادات آواز دینا. اور مضاف اضافہ یضیف اضافتن, ایک معنی تو اس کے یہ ہے کہ ڈرنا, ایک معنی نہیں, ایک معنی اس کے ہے کہ اضافہ کرنا, اضافہ کرنا, زیادہ کرنا کسی چیز کو, زیادہ کرنا, اضافہ کرنا. دوسرے اس کے معنی ہے ڈرنا, الخائف کے معنی میں ہے, ڈرنے والا, ڈرنے والا, خائف. وکری اذا نادى المضاف محنبا, مضاف ڈرنے والا. تو اسی کو دوسرے الفاظ میں فریاد رس, ستم, فریاد رسی کرنے والا, فریاد رسی کرنے والا. ستم رسیدہ, جو پریشان ہو وہی ڈرتا ہے. ستم رسیدہ, ستم رسیدہ, ڈرنے والا, فریاد رسی کرنے والا. محنبن, محنبن, حنب کہتے ہیں ایسے, حنب کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو, حنب کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو. محنبن, فرسن محنبن اصل ہے, فرسن محنبن, ایسا گھوڑا جو اتنی تیز رفتار چلے کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے, ایسا گھوڑا جو اتنی تیز چلے کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے, کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے. ایسا گھوڑا جو اتنی تیز رفتار چلے کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے. تو محنبن کا فرسن, فرسن محنبن, فرس اس سے محذوف ہوگا. ایسا گھوڑا جو اتنی تیز چلے کہ اس کی چال میں ٹیڑھا پن آ جائے, تو کہیں گے تیز رفتار گھوڑا, تیز رفتار گھوڑا, تیز رفتار گھوڑا. و کری اصل ہے کری محنبن, کری محنبن, میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر. وکری محنبن, اور میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر, میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر. یہ دوسری بات اس کی ہے کہ گھوڑ سواری کرنا, گھوڑے پر سوار ہونا اور اپنا مظاہرہ کرنا بہادری کا. اور میرا حملہ کرنا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر. کب؟ اذا نادى المضاف, جب کوئی ستم رسیدہ آواز دیتا ہے, جب کوئی ستم رسیدہ پریشان حال آواز دیتا ہے, فریاد رسی کرتا ہے. جب کوئی ستم رسیدہ آواز دیتا ہے, فریاد رسی کرتا ہے اور پکارتا ہے. اور میرا تیز رفتار گھوڑے پر حملہ, سوار ہو کر حملہ کرنا. وکری محنبن, اور میرا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرنا جب ستم رسیدہ شخص, پریشان شخص, ڈرنے والا شخص فریاد رسی کرتا ہے, آواز دیتا ہے, پکارتا ہے. فریاد رسی کرتا ہے, پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے. تو کری کا تعلق ہے محنبن سے, اور اذا نادى المضاف یہ گویا کہ شرط ہو گیا کہ جب کوئی ستم رسیدہ آواز دیتا ہے تو میرا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کرنا. اب آگے دیکھیے, کسید الغزا نبہتہ المتوردی. سید کے معنی ہوتے ہیں بھیڑیے کے, سید, سید کی جمع سیدان,
सीद को भेड़िए की, कसीदिल गजा, गजा एक पेड़ का नाम है, गजा शजरुन काना यस्कुनु तहतहु अज़्ज़िब, उसके नीचे एक भेड़िया रहता, भेड़िए रहते थे तो उसको गजा मशहूर हो गया। गजा का भेड़िया, गजा का भेड़िया, जैसे शेर बीशा कहते हैं, बीशा का शेर, ऐसे ही यहाँ गजा का भेड़िया। गजा एक दरख्त का नाम है, दरख्त के नीचे भेड़िया रहता। कसीबिल गजा, एक भेड़िया हो जो प्यासा हो और उसको आप ललकारें, उसको आप हटाएं उस घाट से जहां वो पानी पीने जा रहा है, तो कितना वो गजबनाक होगा, कितना वो खौफनाक होगा, कितना वो हमला करने की पोजीशन में होगा। तो वही बताना चाहते हैं, कसीदिल गजा, जैसे गजा का भेड़िया। नब्बहतहु का तर्जुमा बाद में करेंगे। वैसे नब्बह के माने होते हैं, नब्बह युनब्बह तंबीह माने होते हैं तंबीह करना, नब्बह युनब्बह तंबीह, तंबीह करना, आगाह करना। लेकिन यहाँ भेड़िए को तंबीह करने से क्या मतलब, यानी उसको ललकारना, ललकारने के लिए इस्तेमाल होगा, ललकारना, उसको ललकारना, उसको ललकारना। कसीदिल गजा ललकारना, नब्बहतहु, तुमने उसको ललकारा है, तुमने उसको ललकारा है। अल मुतवर्रिदी, तवर्रदा, तवर्रदा ये निकला है वरदा से, और वरदा के माने होते हैं घाट पे आना, वरदा माने घाट पे आना। वलम्मा वरदा माअ मदियना, वरदा घाट पे आना, तो मुतवर्रिद घाट पे आने वाले, घाट पे आने वाले, घाट पे आने वाले। तब ये होगा, पूरी इबारत इस तरह है, कसीदिल गजा अल मुतवर्रिदी, अल गजा अल मुतवर्रिदी, ये सीद की सिफत है। कसीदिल गजा अल मुतवर्रिदी, कसीदिल गजा अल मुतवर्रिदी, नब्बहतहु, इसको बाद में रखिए। तो मुतवर्रिदी का ताल्लुक गजा और सीद से है, दोनों से जुड़ा हुआ है। तो तर्जुमा इस तरह होगा, वकर्री इदा नादल मुजाफ मुहन्नबन, और जब सितम रसीदा शख्स, जब परेशान हाल शख्स पुकारता है, जब सितम रसीदा शख्स, परेशान हाल शख्स पुकारता है, तो मेरा तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हमला करना, तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हमला करना। कसीदिल गजा, हमला किस तरह, गजा के प्यासे भेड़िए की तरह। कसीदिल गजा अल मुतवर्रिदी, गजा के प्यासे भेड़िए की तरह। कसीदिल गजा अल मुतवर्रिद, गजा के प्यासे भेड़िए की तरह। नब्बहतहु, जिसको तुमने ललकारा है, जिसको तुमने ललकारा है, गजा के प्यासे भेड़िए की तरह, गजा के प्यासे भेड़िए की तरह। कसीदिल गजा नब्बहतहुल मुतवर्रिदी, गजा के प्यासे भेड़िए की तरह, जिसको तुमने ललकारा है, जिसको तुमने ललकारा है, जिसको तुमने ललकारा है। तो उस वक्त वो जितना गजबनाक होता है, उस गजबनाकी की हालत को, कैफियत को बयान करने के लिए इसने ये ताबीर इस्तेमाल की है, तशबीह इस्तेमाल की है। गजा के प्यासे भेड़िए की तरह, नब्बहतहु, जिसको तुमने ललकारा है या हुनकारा है। हुनकारना होता है, ललकारना होता है, दोनों अलग अलग मफहूम रखते हैं। एक ये कि जा रहा हो उसको आप हुनकार दें तो कितना वो आप ही पर हमला कर पड़ेगा, हमला करेगा। और ललकारना तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो दो मफहूम होते हैं, हुनकारना, ललकारना। वकर्री इज़ा नादल मुजाफ, और जब सितम रसीदा शख्स आवाज दे तो मेरा तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हमला करना। गजा के प्यासे भेड़िए की तरह। नब्बहतहु, जब तुमने उसको हुनकारा हो या ललकारा हो। व तक़सीरु यौम दजनी व दजनु मुअजिबुन बिबहकनतिन तहतल खिबाइल मुअम्मदी। तक़सीरु यौम दजनी, ये तीसरी बात है। पहली बात क्या थी, शराब नोशी। दूसरी बात क्या थी, घोड़े पर सवार होकर हमला करना। और तीसरी बात यह है कि ये खुशगप्पी और मुआशका। व तक़सीरु यौम दजनी, क़स्सरा युक़स्सिरु तक़सीर के माने होते हैं गुजारना। क़स्सरा युक़स्सिरु तक़सीर माने गुजारना। लुग़वी माने क्या है, लुग़वी माने है महदूद करना। क़स्सरा युक़स्सिरु तक़सीर माने होता है महदूद करना, छोटा करना। क़स्सरा यक़्सिरु क़स्रन
قصر کرنا، چھوٹا کرنا. تو گزارنے کے معنی میں با محاورہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، ورنہ لغوی معنی ہے چھوٹا کرنا. چھوٹا کرے گا تو انسان گویا کہ گزار دیا اس نے. قصر یقصر التقصیر. وتقصیر یوم الدجن، دجن کے معنی ہوتے ہیں یوم الغیم. دجن کے معنی ہوتے ہیں غیم کے، غیم بدلی کے دن، ابر و بارہ کے دن، ابر و بارہ کے دن، بدلی کے دن، بدلی کے دن، ابر و بارہ کے دن، بدلی کے دن، ابر و بارہ کے دن کے دن کو گزارنا. وتقصیر یوم الدجن، اور بدلی کے دن کو گزارنا، ابر و بارہ کے دن کو گزارنا. والدجن معجب، اور وہ ابر و بارہ کا دن بہت حیران کن ہوتا ہے، حیران کن ہوتا ہے، طبیعت کے لیے بڑا موضوع ہوتا ہے. معجب طبیعت کے لیے بڑا موضوع ہوتا ہے. اعجب یعجب اعجابا مطلب حیران کرنا، پسند، اعجب بھی تو مطلب پسند کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ معجب، والدجن معجب. اور ابر و بارہ کا دن بہت حیران کن ہوتا ہے، بہت پسندیدہ ہوتا ہے، بہت خوش منظر ہوتا ہے. اب بہکنا، بہکنا کے معنی ہوتے ہیں دوشیزہ کی، دوشیزہ ایسی عورت جو نوجوان ہو. الشابۃ الغزۃ الطریہ، الشابۃ الغزۃ الطریہ، بہکنا دوشیزہ کے معنی میں. بہکنۃ، ببہکنۃ، ببہکنۃ، ببہکنۃ. تحت الخباء المعمدی، تحت الخباء المعمدی. خبا کی جمع اخبیہ کے معنی ہوتے ہیں خیمے کے، خیمے. خبا کی جمع اخبیہ معنی خیمے کے، خبا ان کی جمع اخبیہ خیمے کے. معمد کون ہوتے ہیں؟ ستون والے. معمد عمود سے ہے، معمد ستون والے، ستون والے خیمے، ستون والے خیمے، ستون والے خیمے. وتقصیر یوم الدجن والدجن معجب، اور بدلی کے دن کو گزارنا، ابر و بارہ کے دن کو گزارنا. جبکہ ابر و بارہ کا دن بہت خوش منظر ہوتا ہے، خوش منظر ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت پسندیدہ ہوتا ہے، خوشنما ہوتا ہے. اور بدلی کے دن کو یا ابر بارہ کے دن کو گزارنا، اور جبکہ ابر بارہ کا دن، اور حال یہ ہے کہ ابر بارہ کا دن بہت خوش منظر ہوتا ہے. کس کے ساتھ گزارنا؟ ببہکنۃ، دوشیزہ کے ساتھ، ببہکنۃ ایک دوشیزہ کے ساتھ. تحت الخباء المعمدی، ستون والے خیمے کے نیچے، ستون والے خیمے کے زیر سایہ، ستون والے خیمے کے زیر سایہ، دوشیزہ کے ساتھ ستون والے خیمے کے زیر سایہ. اور بدلی کے دن کو، ابر بارہ کے دن کو گزارنا، اور حال یہ ہے کہ بدلی کا دن بہت خوش منظر ہوتا ہے. بہکنا دوشیزہ کے ساتھ ستون والے خیمے کے نیچے، ستون والے خیمے کے، الخباء المعمد ستون والے خیمے کے نیچے. ار الموت یعتام الکرام ویصطفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد. ار الموت، یعتام من ہوتے ہیں چننا، یعتام، اعتام، یعتام اعتیاما چننا، منتخب کرنا، منتخب کرنا. میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کو چن رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کو چن رہی ہے، شرفا کو منتخب کر رہی ہے، شرفا کو منتخب کر رہی ہے، شرفا کو چن رہی ہے. یعنی ایک ایک کر کے ان کو اپنا لقمہ بنا رہی ہے. عام یعیم عیمن، یہ نکلا ہے اعتامہ اسی سے. عام یعیم عیمن من ہوتے ہیں اچھے سی چیزوں کو لینا. میں دیکھ رہا ہوں کہ موت شرفا کو چن رہی ہے، شرفا کو چن رہی ہے، اچھے اچھے لوگوں کو چن رہی ہے، یعنی ان کو کا لقمہ بنا رہی ہے. ویصطفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد. ویصطفی، اصطفا یصطفی مانے اس کا معنی بھی چننا ہوتا ہے، منتخب کرنا ہوتا ہے. عقیلہ مانے ہوتے عمدہ، عقیلہ مانے عمدہ کی. عقیلۃ، عقیلۃ مال الفاحش المتشدد،
अकीलता मालिल, उम्दा माल, अकीलता मालिल, उम्दा माल, उम्दा माल हो गया। अल फाहिशिल मुतशद्दिद, बखील और कंजूस। बखील और कंजूस के माने में, फाहिश के माने होते हैं बुरे के, मुतशद्दिद मानते हैं बहुत सख्त के, तो ये दोनों सिफत है। उससे पहले बखील महजूफ है। अल बखील फाहिशिल मुतशद्दिद, अल बखील फाहिशिल मुतशद्दिद, अल बखील फाहिशिल मुतशद्दिद, अल बखील फाहिशिल मुतशद्दिद। तो तर्जमा होगा, मैं देख रहा हूं कि मौत शुरफा को चुन रही है एक एक करके। मैं देख रहा हूं कि मौत शुरफा को एक एक करके चुन रही है, एक एक करके मुंतखब कर रही है। वयस्तफी अकीलत मालिल फाहिशिल मुतशद्दिदी, और बखील, सख्त बखील और कंजूस के उम्दा माल को भी ले रही है। सख्त बखील और कंजूस के, बहुत ज्यादा बखील और कंजूस के उम्दा माल को भी वो ले रही है और अखज़ कर रही है। सख्त बखील के उम्दा माल को और कंजूस के उम्दा माल को ले रही है और अखज़ कर रही है। मैं देख रहा हूं कि मौत शुरफा का इंतखाब कर रही है, एक एक करके शुरफा का इंतखाब कर रही है और ले रही है सख्त और बहुत ज्यादा बखील शख्स के उम्दा माल को, बहुत ज्यादा बखील के उम्दा माल को। एक लड़के ने पूछा है चैट में, मुजन्नबन या मुहन्नबन, तो मैंने मुहन्नबन के एतबार से इसका तर्जमा किया है। मुहन्नबन के माने ऐसा घोड़ा जिसके चाल में टेढ़ापन आ जाए, इतनी तेज चले कि उसके चाल में टेढ़ापन आ जाए। और जन्नबा युजन्नबु तजरीब के माने होते हैं दूर करना, यानी ऐसा घोड़ा कि जो तेज रफ्तार ऐसा हो कि तमाम लोगों को दूर कर दे अपने से किसी को करीब ना होने दे। तो इस माने में मुजन्नबन भी पढ़ सकते हैं, कोई उसमें हरज नहीं है। जन्नबा युजन्नबु तजरीब, दूर करने वाला, अलग करने वाला। तो जो दूर करने वाला, अलग करने वाला होगा तो फिर उसका मतलब यह है कि वो तेज रफ्तार होगा। तो तेज रफ्तार ही के माने में इसको लिया गया है यहाँ, कि मेरा हमला करना तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर, जब सितम रसीदा शख्स आवाज देता है, जब सितम रसीदा शख्स पुकारता है, आवाज देता है। बस इंशाअल्लाह।